یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اس دنیا سے جا چکے ہوں۔ یتیم بچہ اپنی زندگی میں کم عمری میں ہی شدید مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور اس کے دل میں غم و مایوسی کے جذبات ہوتے ہیں۔ یتیم کی حالت معاشرتی اور اقتصادی لحاظ سے کمزور ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بنیادی طور پہ اپنے والدین کی محبت، دیکھ بھال اور حمایت سے محروم ہوتا ہے۔ اسلام میں یتیموں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں یتیموں کی مدد کرنے، انہیں عزت دینے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے جیسی یہ 2 انگلیاں ہیں۔ صحیح مسلم۔ یہ ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہ صرف دنیا میں ان کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے انعام کا باعث بنتا ہے۔ یتیموں کو صرف مالی مدد کی ضرورت نہیں بلکہ انہیں محبت، توجہ اور تعلیم بھی ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ کچھ یتیم بچوں کے واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ایک یتیم بچے کا واقعہ۔ ایک سرد رات تھی، ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی، بازار بند ہو چکے تھے اور لوگ اپنے گھروں میں گرم کمبلوں میں لپٹے بیٹھے تھے۔ ایسے میں ایک چھوٹا سا بچہ تقریباً 7 سال کا فٹ پاتھ پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پاؤں ننگے تھے اور جسم سردی سے کانپ رہا تھا۔ ایک راہگیر جو نماز عشاء سے واپس آ رہا تھا بچے کی حالت دیکھ کر رک گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بیٹا تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ بچہ سسکتے ہوئے بولا، میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی اور ابو کچھ مہینے پہلے ایک حادثے میں چل بسے۔ اب میرا کوئی نہیں، میں دن بھر بھیک مانگتا ہوں اور رات یہاں سوتا ہوں۔ یہ سن کر راہگیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بچے کو اپنے ساتھ لے گیا، نہ صرف کھانا کھلایا بلکہ اسے اپنے گھر میں پناہ دی، تعلیم کا بندوبست کیا اور اسے اپنایا۔ آج وہ بچہ بڑا ہو کر ایک ڈاکٹر ہے اور یتیم بچوں کے لیے ایک فلاحی ادارہ چلا رہا ہے۔ ایک اور یتیم بچے کا واقعہ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک یتیم بچہ رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ اس کی ماں کا انتقال کچھ عرصے پہلے ہوا تھا اور باپ پہلے ہی دنیا سے جا چکا تھا۔ علی کے پاس رہنے کو ایک کچا سا گھر تھا اور کھانے کو اکثر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن عید قریب تھی، بازار میں ہر طرف خوشیاں، خریداری، رنگ برنگے کپڑے اور جوتے نظر آ رہے تھے۔ علی بازار کی گلیوں میں خاموشی سے گھوم رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک دکان کے باہر سجی ہوئی چپلوں پر جم گئیں، مگر وہ اپنے لیے نہیں، اپنی ماں کے لیے چپلیں دیکھ رہا تھا۔ دکاندار نے ہنس کر کہا، بیٹا تم یہ چپلیں کس کے لیے دیکھ رہے ہو؟ علی نے معصومیت سے کہا، ان میں سے کوئی ماں کے لیے اچھی لگے گی، وہ جنت میں ہوگی نا۔ پچھلی عید پر ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھی۔ یہ سن کر دکاندار کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اس نے علی کو گلے لگایا اور بہت سے کپڑے، چپلیں اور کھانے کا سامان دے کر اسے رخصت کیا۔ اس دن دکاندار نے سیکھا کہ اصل خوشی کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے میں ہے۔ یتیم بچے دنیا کا سب سے قیمتی درد اپنے دل میں چھپائے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ محبت، عزت اور ہمدردی کا سلوک کریں کیونکہ ان کی دعائیں سیدھا رب تک جاتی ہیں۔ ایک یتیم بچے کا ایک اور واقعہ بیان کر رہی ہوں۔ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک یتیم بچہ جس کا نام سلیم تھا، مسجد میں صفائی کرتا، جوتے سیدھے کرتا اور پانی بھرتا۔ وہ نہ کسی سے شکایت کرتا، نہ کبھی کچھ مانگتا۔ لوگ بس اسے مسجد کا بچہ کہہ کے بلاتے تھے۔ ایک دن ایک نوازی نے سلیم سے پوچھا، بیٹا تم یہاں اکیلے کیوں رہتے ہو؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ سلیم نے دھیمی آواز میں جواب دیا، امی ابا اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور یہ مسجد ہی اب میرا گھر ہے۔ یہاں صفائی کر کے، پانی پلا کے میں رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ایک تاجر نے سنی، اس کے دل میں درد جاگا۔ اس نے سلیم کو اپنے ساتھ لے جا کر اسے تعلیم دلائی۔
کپڑے دیے اور باعزت زندگی دی۔ کئی سال بعد وہی سلیم جامع کا عالم اور مسجد کا امام بنا جو لوگوں کو اللہ کی راہ سکھاتا ہے، اور وہ تاجر جو کبھی اس کا مددگار بنا تھا فخر سے اسے میرا بیٹا کہتا تھا۔ قرآن مجید میں یتیموں کے حقوق کے بارے میں متعدد بار ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی مدد کرنے کی بار بار تاکید کی ہے اور ان کے ساتھ ظلم کرنے کو سخت ناپسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یتیموں کے مالوں کے قریب نہ جاؤ سوائے اس کے جو بہتر طریقے سے ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں۔ النساء۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی مدد کو اپنی رضا کی ایک علامت قرار دی ہے اور ان کے مال میں لالچ کو سختی سے منع کیا ہے۔ یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ بہت جلد دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ النساء آیت نمبر 4۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے ساتھ بھلائی کرے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری۔ قرآن اور حدیث دونوں میں یتیموں کے حقوق کی حفاظت، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی مدد کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ یتیموں کو عزت دینا، ان کی مدد کرنا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا ایک نیک عمل ہے جو انسان کو اللہ کی رضا اور جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کو اہمیت دی ہے اور ان کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہمدردی اور شفقت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قرآن میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، جیسے فرمایا، پس یتیموں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ اور ان کے مال کو ضائع کرنے سے بچو۔ سورہ النساء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنا انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ یتیم بچہ وہ ہوتا ہے جس نے کم عمری میں دنیا کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کیا ہوتا ہے، مگر اس کے دل میں دکھ اور غم کے باوجود وہ امید، محبت اور کامیابی کی راہیں تلاش کرتا رہتا ہے۔ یتیموں کی دعائیں اللہ کے دربار میں بڑی عزت رکھتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں کئی جگہ یتیموں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کے لیے خاص جگہ ہوتی ہے اور ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ یتیم بچے کی حالت ہمیں انسانیت کا حقیقی مفہوم سکھاتی ہے۔ ان کے دکھ اور غم کو سمجھ کر جب ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو وہ ہماری روح کو سکون اور اللہ کی رضا عطا کرتے ہیں۔ یتیم بچے اکثر اپنی زندگی کو بدلنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دکھوں کو طاقت میں بدل کر کامیابی حاصل کریں گے۔ ان کا خواب اور عزم زندگی میں کامیابی کے لیے ایک تحریک بن سکتے ہیں۔ یتیم بچوں کی مسکراہٹ کسی قیمتی خزانے سے کم نہیں۔ ان کی زندگی میں جو دکھ اور غم ہے، ان کی مسکراہٹ میں چھپی خوشی ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی حالت ہمیشہ نہیں رہتی۔ ایک چھوٹا سا اچھا عمل کسی کی دنیا بدل سکتا ہے۔ یتیم بچہ اپنے والدین کی محبت کو ترستا ہے اور جب اسے محبت اور توجہ ملتی ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ان کی محبت میں ایک خاص خلوص و سادگی ہوتی ہے جو دوسرے کو متاثر کرتی ہے۔ یتیم بچوں کی زندگی میں اللہ کی خاص تقدیر ہوتی ہے اور ان کی محنت، جدوجہد اور صبر کے ذریعے وہ اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ ان کے لیے زندگی کے سفر میں مشکلات آئیں گی مگر وہ ہمیشہ اپنی محنت سے ان سب کو عبور کر لیتے ہیں۔ یتیم کا دل بھی دل ہوتا ہے، دکھ کے سائے میں پلتا ہوتا ہے،
خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتا مگر دل کی گہرائی میں درد ہوتا ہے۔ دعا کی لگان بھی بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ رب کی رضا کی امید کے ساتھ یتیم کی مسکراہٹ میں خود کی تقدیر بدلتی ہے۔ یتیم بچے کا واقعہ شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ عید الاضحیٰ کا دن تھا، ہر گھر میں گوشت پک رہا تھا، خوشیاں منائی جا رہی تھیں، مگر ایک چھوٹا یتیم بچہ نعمان محلے کی گلی میں چپ چاپ بیٹھا تھا۔ نہ اس کے پاس نئے کپڑے تھے، نہ جوتے، نہ ہی کسی نے اسے گوشت کا ایک ٹکڑا دیا تھا۔ ایک خاندان جب قربانی کر رہا تھا تو بچے نے جھانک کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خواہش، بھوک اور محرومی صاف نظر آ رہی تھی۔ گھر کے ایک چھوٹے بچے نے اپنی ماں سے کہا، امی کیا ہم اس بچے کو گوشت دے سکتے ہیں؟ ماں نے نہ صرف گوشت دیا بلکہ اس بچے کو اپنے گھر بلایا، کھانا کھلایا، نئے کپڑے دیے اور وہ سارا دن۔ اس رات نعمان سونے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا اللہ میری ماں بابا تو نہیں رہے مگر آج مجھے لگا کہ آپ نے مجھے نیا گھر دے دیا۔ ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں افطار کے وقت اپنے گھر پہنچے۔ آپ کے اہل خانہ نے آپ کے لیے افطاری تیار کی تھی جو کہ صرف تھوڑا سا روٹی اور پانی تھا۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پہ بیٹھے، دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک یتیم بچہ کھڑا ہے، بھوکا اور پیاسا تھا۔ اس نے عاجزی سے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، میں یتیم ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سادہ سی افطاری اس یتیم کو دے دی اور خود پانی پی کر افطار کیا۔ اگلے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ ایک بار ایک مسکین انتہائی غریب شخص دروازے پر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے اپنی افطاری اس مسکین کو دے دی۔ تیسرے دن ایک قیدی دروازے پر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری بار اپنی افطاری اسے دے دی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ قرآن کی سورۃ النساء میں ان کا ذکر فرمایا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ سورہ الانسان آیت 8 اور 9۔ یتیم بچوں کا استحصال ایک ایسا المیہ ہے جو نہ صرف فرد کی زندگی کو برباد کرتا ہے بلکہ پورے معاشرے کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ چھن چکا ہوتا ہے اور جنہیں محبت، تحفظ اور رہنمائی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں بعض لوگ انہیں معصوموں کو ظلم کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ یتیم بچے اکثر محبت اور اپنائیت کے لیے ترستے ہیں۔ جب کوئی انہیں اپناتا ہے تو وہ اندھی محبت کے ساتھ اس سے جڑ جاتے ہیں، لیکن کچھ سنگ دل لوگ ان کی جذبات سے کھیلتے ہیں، انہیں جھوٹے خواب دکھاتے ہیں اور پھر تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جذباتی زخم ساری زندگی نہیں بھرتے۔ یتیم بچوں کو مزدوری پہ لگا دیا جاتا ہے۔ ہوٹل میں برتن دھونا، ورکشاپ میں گریس میں لت پت ہاتھ یا چوک پر گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے بچے، ان سے طویل اوقات کام لیا جاتا ہے مگر بدلے میں نہ تنخواہ ہوتی ہے نہ عزت۔ کیا یہ بچے صرف اس لیے مشقت کے لائق ہو گئے کہ ان کا جرم یہ ہے کہ ان کے والدین نہیں رہے؟ کیا ان کی چھوٹی ہتھیلیوں پر بھی خواب نہیں ہوتے؟ یہ سب سے گھناؤنی اور تکلیف دہ حقیقت ہے۔ یتیم بچوں کو بعض درندہ صفت لوگ اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بچے بے سہارا ہیں، ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ یہ ظلم ان کی زندگی کو تاریکی میں دھکیل دیتا ہے۔ جب معاشرہ خاموش تماشے بن جائے، جب لوگ سڑک پر کام کرتے بچے کو دیکھ کر نظریں پھیر لیں،
جب کوئی ان کا حق نہ مانے تو یہ استحصال کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ یتیم ہونا جرم نہیں، مگر ہم نے اسے سزا بنا دیا ہے۔ استحصال صرف ظلم نہیں، یہ انسانیت کے منہ پر تماچا ہے۔ ہمیں بطور معاشرہ یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم یتیموں کے لیے محافظ بنیں گے یا ظالموں کے خاموش ساتھی۔ ان بچوں کو نہ صرف ترس کی ضرورت ہے، نہ رحم کی، انہیں صرف عزت، تحفظ اور مواقع کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی ایک باعزت زندگی گزار سکیں۔ اکثر لوگ یتیم بچوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ خیراتی ادارے، یتیم خانے اور تنظیمیں ان کے لیے مالی مدد، تعلیم اور رہائش فراہم کرتی ہیں۔ مذہبی خصوصاً اسلام میں یتیموں سے حسن سلوک پر زور دیا گیا ہے۔ بعض اوقات معاشرہ یتیم بچوں کو محتاج یا کمزور سمجھ کر کم اہمیت دیتا ہے۔ انہیں بعض تعلیمی اداروں یا خاندانوں میں مکمل عزت یا برابری نہیں ملتی۔ یتیم بچے اکثر احساس محرومی، تنہائی اور عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر انہیں بے حسی یا ترس کی نظر سے دیکھا جائے۔ سوچو، ایک بچہ جو رات کو اپنی ماں کی لوری کے بغیر سوتا ہے، جب کسی کو امی کہنے لگتا ہے اور وہی اسے دھتکار دیتی ہے، کیا وہ پھر کسی سے دل لگا سکے گا؟ یتیم بچوں کے ساتھ خاندان والوں کا رویہ ایک ایسا موضوع ہے جو درد، حقیقت اور سچائی سے بھرپور ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد بچے سب سے پہلے جن کی طرف امید سے دیکھتے ہیں وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، چچا، پھپھی، خالہ، ماموں، دادا، نانی وغیرہ۔ مگر افسوس افسوس افسوس، اکثر وہی لوگ جو ان کے لیے سایہ کا کام دے سکتے ہیں ان کے لیے سایہ نہیں بلکہ سایہ ظلم بن جاتے ہیں۔ بعض خاندان والے یتیم بچوں کو صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر رکھتے ہیں، جیسے بوجھ۔ وہ انہیں اپنے بچوں جیسا درجہ نہیں دیتے، نہ ان سے ویسا سلوک کرتے ہیں۔ ان کے کھانے، کپڑوں، تعلیم اور جذبات پر شرطیں لگتی ہیں۔ ایک پلیٹ میں کھانے بیٹھنے پر ٹوکا جاتا ہے، نئے کپڑے مانگنے پر جملے کسے جاتے ہیں، تم پر تو پہلے ہی بہت خرچ ہو رہا ہے۔ یہ سب سے زیادہ حقیقت والی بات ہے۔ یتیم بچے اکثر اپنے والد کی جائیداد یا مال سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں۔ قانونی حق ہونے کے باوجود خاندان والے ان کی وراثت ہڑپ کر لیتے ہیں اور انہیں فقیر کی طرح پالنے کا احساس جتاتے ہیں۔ ایسے لوگ یتیم کا مال کھا کر سمجھتے ہیں کہ وہ عزت کھا رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ آخرت کا سب سے سخت حساب کما رہے ہوتے ہیں۔ یتیم بچوں کو طعنے دیے جاتے ہیں، ان کے ماں باپ کی کمی کو بار بار یاد دلا کر انہیں توڑا جاتا ہے۔ اگر تمہاری ماں ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا، تمہارے باپ نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ یہ جملے ان کے دلوں میں خنجر کی طرح پیوست ہوتے ہیں۔ خاندان کے دوسرے بچوں کو اعلیٰ تعلیم، اچھا لباس اور محبت دی جاتی ہے، مگر یتیم بچہ محرومیوں میں پالا جاتا ہے۔ اسے احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ اپنا نہیں ہے۔ کیا محبت صرف اپنے خون سے ہوتی ہے؟ کیا رشتہ داری صرف زبانی ہے؟ یہ بھی سچ ہے کہ ہر خاندان ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ یتیم بچوں کو دل سے اپناتے ہیں، انہیں ماں باپ سے بڑھ کر پیار دیتے ہیں، ان کا مستقبل سنوارتے ہیں۔ یہی لوگ اصل میں انسانیت کی روشن مثال ہیں۔ یتیم بچوں کے ساتھ خاندان کا سلوک معاشرے کے آئینے کی طرح ہے۔ اگر ہم اپنے رویے سے ان کے دل جیت لیں تو وہ بچپن کا دکھ سہ کر بھی بڑے ہو کر روشن مستقبل بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم انہیں تنہا، کمتر یا بوجھ سمجھیں گے تو وہ محرومی کا شکار ہو کر معاشرے میں بغاوت، خوف
یا احساس کمتری کا شکار بن جائیں گے۔ واقعہ ایک بیوہ کی صبر کی مثال۔ ایک عورت کا شوہر ایک حادثے میں وفات پا گیا۔ ان کے 3 چھوٹے بچے تھے اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ شوہر کے جانے کے بعد سسرال نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، مگر اس عورت نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے محنت مزدوری کی، کپڑے سیے، دوسروں کے گھروں میں صفائی کی اور بچوں کو تعلیم دلوائی۔ لوگوں نے کہا شاید یہ عورت ہار جائے گی، لیکن وہ کہتی میرے شوہر کی موت نے مجھے توڑا ضرور ہے، مگر میں بچوں کے لیے خود کو جوڑ رہی ہوں۔ کئی سال بعد اس کے بچے کامیاب ہو گئے، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر اور ایک استاد بنے۔ لوگوں نے اس ماں کو سلام کیا اور کہا تم بیوہ ضرور ہو، مگر تم ایک قوم کی ماں بھی ہو۔ اسلام ایک بیوہ عورت کے بارے میں نہایت عزت، ہمدردی اور رحمت کا پیغام دیتا ہے۔ مدینہ کی ایک عورت کا شوہر جنگ میں شہید ہو گیا۔ وہ بیوہ ہو گئی، 3 بچوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اپنی حالت بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کی مدد کی بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس عورت کی کفالت کی ترغیب دی۔ حضرت ابو طلحہ نے آگے بڑھ کر اس سے نکاح کیا تاکہ وہ عورت بے سہارا نہ رہے اور اس کے بچوں کا اچھا مستقبل ہو۔ یہ عمل صحابہ کرام کی عظمت اور بیوہ عورت کی عزت کی مثال ہے۔ اسلام بیوہ عورت کو بے سہارا چھوڑنے کے بجائے اس کی عزت، مدد اور دوبارہ خوشحال زندگی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوہ کو سہارا دے، نہ کہ اس پر ظلم کرے یا اسے تنہا چھوڑ دے۔ اسلام میں بیوہ عورت کی عزت و احترام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اسے ایک محترم فرض سمجھا گیا ہے اور اس کے حقوق کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے۔ اسلام میں اس کا کردار ایک نیک، مضبوط اور باعزت عورت کے طور پہ مانا جاتا ہے، جو اپنے شوہر کی وفات کے بعد بھی اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ قرآن میں بیوہ عورت کے حقوق کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہاری جو بیویاں مر جائیں وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنی عدت گزاریں، اور جب ان کی عدت مکمل ہو جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان کے بارے میں اچھے طریقے سے فیصلہ کرو۔ اس آیت میں بیوہ عورت کی عدت اور اس کے بعد کی زندگی کے حوالے سے ہدایت دی گئی ہے تاکہ وہ عزت و احترام کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ اسلام میں بیوہ کو شوہر کی جائیداد میں حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ حصہ اس کی مالی خود مختاری اور عزت کو یقینی بناتا ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد بیوہ کو جائیداد میں مخصوص حصہ ملتا ہے۔ اگر بیوہ کی اولاد نہیں ہے تو اسے شوہر کی جائیداد کا 1/4 حصہ ملے گا۔ اگر اولاد ہے تو اس کا حصہ 8واں حصہ ہوگا۔ سورہ النساء 12۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عورتوں کا احترام کیا اور ان کی مدد کی۔ حضرت ابو طلحہ کا بیوہ عورت سے نکاح اور پھر اس کے بچوں کی کفالت کرنا ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح اسلام میں بیوہ کی عزت اور فلاح کی فکر کی گئی۔ اسلام میں بیوہ عورت کو ایک کمزور فرد کے طور پر نہیں دیکھا گیا، بلکہ اس کی ہمت، حوصلہ اور عزم کو سراپا گیا ہے کہ وہ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے اور اپنی ذات میں مضبوط رہتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور یتیم کے بارے میں اللہ کا رسول ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ اس حدیث میں بیوہ اور یتیم کی مدد کرنے کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اسلام میں بیوہ عورت کو اس کے حقوق دینے کی ذمہ داری صرف اس کی مدد کرنے والوں پر نہیں بلکہ پوری معاشرتی نظام پر عائد ہوتی ہے۔ کسی بھی معاشرتی ظلم یا بیوہ کی حالت زار کو نظر انداز کرنا اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اسلام میں بیوہ عورت کا مقام بہت بلند ہے۔ اس کی عزت اور احترام کرنا، اسے معاشرتی اور جذباتی حمایت فراہم کرنا اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اسلام ہر مسلمان پر فرض کرتا ہے کہ وہ بیوہ عورت کی مدد کرے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسلام میں بیوہ عورت کی عزت و اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بیوہ کو نہ صرف معاشرتی بلکہ روحانی طور پر بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں بیواؤں کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے اور انہیں اللہ کی خاص رحمت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بیوہ عورت کو اسلام میں خاص عزت دی گئی ہے اور اس کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بیواؤں کی مدد کرنے اور ان کی عزت کرنے کی ترغیب دی۔ اسلام میں بیوہ سے نکاح بھی ایک نیک عمل سمجھا جاتا ہے تاکہ وہ معاشی اور جذباتی طور پر مستقیم ہو سکے۔ اسلام میں بیوہ کی مدد کرنے کو ایک نیک عمل قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بیوہ یا مسکین کی خبر گیری کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بیوہ کی مدد کرنا اور اس کی عزت کرنا اتنا ہی بڑا عمل ہے جتنا جہاد کرنا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے عظیم ثواب ملتا ہے۔ اسلام میں بیوہ کو جنت کا وعدہ بھی دیا گیا ہے، خصوصاً اگر وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور اللہ کی رضا میں رہے۔ بیوہ کا صبر اس کے ایمان کی علامت ہے اور اللہ اس کے صبر کا اجر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیوہ یا یتیم کی مدد کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث میں بیوہ اور یتیم کی مدد کرنے والوں کو جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے کا وعدہ دیا گیا ہے، جو کہ ان کے عظیم مقام اور اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر بیوہ عورت صبر سے کام لیتی ہے اور اپنی زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرتی ہے تو اللہ اسے اس کی صبر کا بڑا انعام دے گا۔ قرآن میں ہے، اور تم جو بھی مصیبتیں برداشت کرتے ہو ان کا بدلہ تمہیں اللہ کی طرف سے بہترین ملے گا۔ سورہ النساء آیت نمبر 26۔ اسلام میں بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اس کی عزت کرنا ایک بہت بڑا نیک عمل سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور انعامات سے بیوہ کے صبر کو جزا دیتا ہے، اور اگر وہ اللہ پر توکل کرتی ہے تو اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا۔ اسلام میں بیوہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ کی مدد کرنے کو اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر قرار دیا اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام کا وعدہ دیا۔
بیوہ کا صبر اور اللہ کی رضا میں رہنا اسے جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ شادی کا جوڑا بھی سنبھالا بھی نہ تھا، تقدیر نے کفن اڑا دیا۔ جوانی میں بیوہ ہونے والی لڑکی کا واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ زارا صرف 22 سال کی تھی۔ ابھی صرف 6 ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ دلہن بنی تو پورا محلہ تعریفیں کرتا نہ تھکتا۔ اس کے شوہر فہد نہایت نرم دل، خیال رکھنے والے اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ دونوں کی زندگی میں ہر روز خوشی کا ایک نیا رنگ ہوتا۔ ایک دن فہد کام پر گیا اور زارا نے سب حسب معمول ناشتہ بنایا، دعا دی اور دروازے پہ الوداع کہا، لیکن وہ دن ان کی آخری ملاقات کا دن بن گیا۔ شام کو دروازے پہ دستک ہوئی، لیکن اس بار فہد نہیں، پولیس والے کھڑے تھے۔ فہد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ چکا تھا۔ زارا زمین پہ بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو نکلنا تو دور، وہ پتھر بن گئی تھی۔ صرف 6 ماہ شوہر کا ساتھ، خوابوں کا محل، ہنسی خوشی کی زندگی، سب کچھ بکھر گیا۔ وہ بیوہ ہو چکی تھی، ایک جوان بیوہ۔ لوگ آئے، افسوس کیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ سب بھول گئے، مگر زارا نہیں بھولی۔ ہر صبح وہ اسی دروازے کو دیکھتی جس سے فہد گیا اور کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ زارا بھی فہد کے گزر جانے کے صدمے سے نکلی بھی نہ تھی کہ معاشرے نے اس پر نظریں گاڑ دیں۔ جو لوگ شادی پر دعائیں دے رہے تھے، وہ اب ہمدردی کی آڑ میں ترس، شک اور جملوں کے تیر پھینک رہے تھے۔ رشتہ دار کہنے لگے، اتنی جوان ہے، ساری عمر یوں ہی رہے گی کیا؟ کچھ عورتیں پیچھے ہٹنے لگیں، ہمارے مردوں کے قریب نہ آیا کرے، آخر جوان ہے۔ بازار میں، گلی میں، دروازے پر کوئی آئے تو سرگوشیاں ہوتی تھیں، پتہ نہیں اب کس سے باتیں کرتی ہے۔ زارا ہر طرف سے نظروں کے تیز کانٹے سہ رہی تھی۔ کچھ لوگ ہمدردی کرتے مگر ان کی آنکھوں میں بھی ایک طرح کی عجیب بے چینی ہوتی، جیسے اس کا جوان ہونا ان کے لیے بوجھ بن گیا ہو۔ اس کی ہر حرکت پر سوال اٹھایا جاتا، کیا ضرورت تھی باہر جانے کی؟ ابھی دوپٹہ کیوں نہیں لیا؟ فون کس سے کرتی ہے اتنا؟ زارا نے صبر کیا مگر معاشرے نے اسے جینے نہیں دیا۔ ہمارے معاشرے میں جوان بیوہ عورت کا دکھ صرف شوہر کے بچھڑنے تک محدود نہیں رہتا، وہ ہر دن ہر پل لوگوں کی سوچ، رویے اور طعنوں سے لڑتی ہے۔ جو ہمدردی ہونی چاہیے وہ بھی اکثر ایک زخم بن کر رہ جاتی ہے۔ جب شوہر چلا جائے تو صرف ایک انسان نہیں جاتا، وہ تحفظ، سہارا، محبت، دوستی، خواب اور عزت کا ایک پورا جہان لے جاتا ہے۔ ایک جوان بیوہ کی صبح ایسی نہیں ہوتی جو امید سے بھرپور ہو، رات ایسی نہیں ہوتی جو سکون سے گزرے۔ وہ جیتی ہے لیکن صرف سانس لینے کے لیے، نہ ہنس سکتی ہے نہ رو سکتی ہے، کیونکہ لوگ ہر جذبے کو تولتے ہیں۔ اگر مسکرائے تو کہا جاتا ہے دیکھو ابھی سے خوش ہو گئی، اگر روئی تو کہتے ہیں اب کیا فائدہ، قسمت تھی۔ اگر باہر نکلے تو آوازیں آتی ہیں، جوان ہے، سمجھدار ہو جائے۔ زندگی مشکل اس لیے نہیں کہ شوہر نہیں رہا، زندگی مشکل اس لیے ہے کہ اب وہ ہر قدم پر اپنی عزت، نیت اور وجود کو ثابت کرنے میں لگی ہے۔ جوانی میں بیوہ ہونا صرف ایک ذاتی نقصان نہیں بلکہ ایک مسلسل آزمائش ہے۔ شوہر کے جانے کا دکھ اپنی جگہ، لیکن اصل جنگ تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ لوگوں کے سوال، طعنے، نظریں اور شک۔ معاشرہ ایک جوان بیوہ کو نہ جینے دیتا ہے نہ مرنے۔ ہر قدم پہ اسے اپنی نیت، کردار اور زندگی کے فیصلوں کا حساب دینا پڑتا ہے۔ بیوہ عورت کا دکھ صرف اس کی آنکھوں میں نہیں ہوتا، وہ اس کے چپ رہنے میں، سر جھکانے میں اور تنہا راتوں میں چھپا ہوتا ہے۔ زندگی مشکل ہوتی جاتی ہے کیونکہ لوگ صرف ہمدردی کے لفظ دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ ایک بیوہ کی زندگی شاید ہم نہ بدل سکیں لیکن اس کے درد کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں،
شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری آواز کا حصہ بنیں۔ آج میں ایک نہایت اہم اور غلط فہمیوں کا شکار موضوع پر روشنی ڈالنا چاہ رہی ہوں، اور وہ ہے جہاد اور دہشت گردی میں فرق۔ آئیے ہم جہاد کے اثر روح کو پہچانیں اور دہشت گردی جیسے گناہ کبیرہ سے خود کو اور دوسروں کو بچائیں۔ دہشت گردی آج کے دور کا ایک خطرناک اور تباہ کن مسئلہ ہے جو پوری دنیا میں خوف و ہراس، عدم تحفظ اور بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جس میں معصوم انسانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ مخصوص مفادات حاصل کیے جا سکیں۔ دہشت گردی اس عمل کو کہتے ہیں جس میں تشدد، دھمکی یا خوف کے ذریعے عوام کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس میں خودکشی، حملے اور دھماکے، اغوا اور قتل شامل ہیں۔ یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ جہاد اور دہشت گردی دو مختلف تصورات ہیں جنہیں اکثر لوگ غلطی سے ایک جیسا سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے معنی، مقصد اور طریقہ کار میں واضح فرق ہے۔ جہاد کا مطلب ہے کوشش، جدوجہد۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جہاد پر اس کوشش کو کہتے ہیں جس کی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، چاہے وہ نفس کے خلاف ہو، علم حاصل کرنے کے لیے ہو یا مظلوموں کا دفاع کرنے کے لیے ہو۔ جہاد کے بھی مختلف اقسام ہوتے ہیں جن میں سب سے اعلیٰ جہاد نفس کے خلاف جدوجہد ہے۔ دہشت گردی کا مطلب ہے معصوم لوگوں کو ڈرانا، قتل کرنا، خوف و ہراس پھیلانا اور سیاسی یا ذاتی مفادات کے لیے تشدد کا استعمال کرنا۔ یہ نہ صرف اسلامی اصولوں کے خلاف ہے بلکہ انسانیت کے بھی منافی ہے۔ اسلام کسی بے گناہ انسان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیتا ہے۔ جہاد ایک مقدس عمل ہے جو اصولوں اور اخلاقیات پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ دہشت گردی ایک جرمانہ غیر انسانی عمل ہے۔ ان دونوں کو ایک جیسا سمجھنا یا پیش کرنا زیادتی اور لا علمی کی علامت ہے۔ دہشت گردی آج کے دور کا ایک سنگین مسئلہ ہے جو نہ صرف کسی ایک ملک بلکہ پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس میں معصوم لوگوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ خوف و ہراس پھیلایا جا سکے اور مخصوص سیاسی، مذہبی یا ذاتی مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ دہشت گردی اس عمل کو کہتے ہیں جس میں تشدد، دھمکی یا خوف کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس میں ہم دھماکے، خودکش حملے، اغوا، بے گناہ کا قتل شامل ہوتا ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور یہ ہر صورت میں قابل مذمت ہے۔ دہشت گردی کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، فار ایگزامپل غربت اور جہالت، انتہا پسندی، سیاسی اور ناانصافیاں، غیر ملکی مداخلت، مذہب کا غلط استعمال۔ دہشت گردی کے اثرات بہت زیادہ تباہ کن ہوتے ہیں۔ معصوم بچوں کا ضیاع، ملک کی معیشت کو نقصان، عوام میں خوف و ہراس، ترقی کی رفتار میں کمی۔ اسلام کا موقف: اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور کسی بھی بے گناہ انسان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے، جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 32۔ دہشت گردی ایک نالت ہے جسے جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہمیں تعلیم، آگاہی، انصاف اور امن کا راستہ اپنانا ہوگا۔ ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک محفوظ اور پرامن معاشرہ قائم کر سکیں۔ کیا آپ نے سوچا کہ جس جہاد کا نام سنتے ہی دنیا کانپ اٹھتی ہے، وہ دراصل دل کی صفائی، علم کی روشنی اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا نام ہے؟ کیا جہاد صرف تلوار ہے؟ کیا کچھ اور بھی؟ آج ہم کھولیں گے جہاد کا حقیقی مطلب، جو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشن ہے۔
تیار ہو جائیں ایک نئی سوچ، ایک نئی سمجھ کے لیے۔ عربی لفظ جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا یا محنت کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں جہاد کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان، مال، وقت، علم یا زبان کے ذریعے کوشش کرنا تاکہ دین اسلام کا پیغام پھیلایا جا سکے یا ظلم کے خلاف کھڑا ہوا جا سکے۔ نفس کو برائیوں اور گناہوں سے اور خواہشات سے روکنا سب سے اعلیٰ درجے کا جہاد، جیسا کہ حدیث میں آیا، تم نے چھوٹا جہاد جنگ کر لیا، اب بڑے جہاد نفس سے جنگ کی طرف آؤ۔ علم حاصل کرنا اور دوسروں کو دین کی دعوت دینا، قلم اور زبان کے ذریعے اسلام کا دفاع کرنا۔ قلم اور زبان کے ذریعے اسلام کا دفاع کرنا، اللہ کے راستے میں مالی قربانیاں دینا، مثلا غریبوں کی مدد، مسجد کی تعمیر، اسلامی تعلیمات کو فروغ دینا۔ ظلم، جبر اور حملہ آور دشمن کے خلاف جسمانی لڑائی، یہ جہاد صرف حاکم وقت کے حکم سے ہوتا ہے اور شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو کافروں کا کہنا نہ مان اور ان کافروں سے قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کر۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 52۔ یہاں جہاد کا مطلب دلیل اور تبلیغ سے ہے، نہ کہ جنگ۔ جہاد کی شرائط شریعت کی روح سے، نیت خالص ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ دنیاوی مفاد یا بدلہ لینے کے لیے۔ حاکم کی اجازت انفرادی طور پر کسی کو جہاد بالسنان کا اعلان کرنے کا اختیار نہیں۔ ظلم کے خلاف دفاع، جہاد دفاعی نوعیت کا ہوتا ہے، حملہ آور کے خلاف۔ معصوموں کو نقصان نہ پہنچانا، عورتیں، بچے، بوڑھے، عبادت گاہیں اور غیر جنگجو محفوظ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ حدیبیہ کا صلح، جنگ کے بجائے صلح کو ترجیح دی۔ فتح مکہ، دشمنوں کو معاف کر دیا حالانکہ جہاد کر سکتے تھے۔ تبلیغ، رحم و حکمت ان کا اصل اسلوب تھا۔ آج کے دور میں جہاد، جائز جہاد، علم و دعوت کا فروغ، ظلم اور استبدال کے خلاف امن احتجاج، اسلامی تعلیمات کو پھیلانا۔ ناجائز جہاد، دہشت گردی، خود کش حملے، عام شہریوں کو قتل کرنا، یہ حرام ہے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش، محنت اور جدوجہد۔ یہ لفظ عربی زبان سے ہے اور اسلام میں اس کا مطلب صرف لڑائی نہیں بلکہ نفس کی اصلاح، علم کا پھیلاؤ، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور اللہ کی راہ میں قربانی دینا ہے۔ اسلام میں جہاد ایک جامع تصور ہے جو صرف تلوار تک محدود نہیں بلکہ اصلاح نفس، علم، دعوت، مالی قربانی اور دفاعی جنگ سب کو شامل کرتا ہے۔ اس کا مقصد انسانیت کی بھلائی اور عدل کا قیام ہے۔ اصل جہاد یہ ہے کہ ہم برائی کے خلاف اٹھیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ اسلام ایک امن، علم اور محبت کا دین ہے اور جہاد اس دین کا ذمہ داری سے ادا کیا جانے والا کردار ہے، نہ کہ شدت یا دہشت گردی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہے اور جہاد بالنفس، نفس سے جنگ کی اعلیٰ مثال ہے۔ واقعہ واپسی کا اصل مجاہد، ماخوذ اسبقہ مستدرک سیرت ابن ہشام۔ ایک غزوہ تبوک یا غزوہ احد کے بعد جب مسلمان فتح یاب ہو کے واپس آ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ چھوٹے جہاد سے لوٹ آئے ہو، اب بڑے جہاد کی طرف بڑھو۔ صحابہ حیران ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس خون و پسینے سے بھرپور جنگ کے بعد بھی کوئی بڑا جہاد باقی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بڑا جہاد ہے، نفس سے جہاد۔ اس واقعے میں یہ پیغام ہے کہ اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے اندر کی برائی، غرور، حسد، لالچ،
گناہ اور دنیا کی فریب کاریوں سے لڑے. جو ظاہری فتح کے بعد بھی باطنی اصلاح کا سفر شروع کرے وہی سچا مجاہد ہے. جنگ کے بعد صحابہ یہ سمجھے کہ سب سے بڑی قربانی دے دی گئی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل جنگ تو اب شروع ہوئی ہے، نفس سے، خود سے، اپنی خواہشوں سے. یہی ہے وہ جہاد جو ہر دن، ہر لمحہ، ہر انسان کو کرنا ہے، اور یہی ہے سچے مجاہد کی پہچان. جی ہاں، جہاد کے موضوع پر صحابہ کرام کی کئی نصوحی، ایمان افروز اور عبرت ناک واقعات ملتے ہیں. یہاں ایک بہت مشہور واقعہ پیش ہے جو نہ صرف جہاد کی روح کو ظاہر کرتا ہے بلکہ ایمان، اخلاص اور قربانی کی اعلیٰ مثال بھی ہے. حضرت خبیب بن عدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ میں سے تھے. کفار قریش نے ان کو جنگ بدر کے بعد گرفتار کر کے مکہ میں قید کر لیا اور پھر سب کے سامنے شہید کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ بدلہ لیا جا سکے. جب حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھانے کے لیے لایا گیا تو کفار نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا تم یہ جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جگہ ہوں اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ حضرت خبیب نے نہایت ایمان افروز جواب دیا، اللہ کی قسم میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں سلامت رہوں. پھر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور فرمایا، اگر تم یہ نہ سمجھتے کہ میں موت سے ڈر کر نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں اسے اور طویل کرتا. پھر وہ بہادری، ثابت قدمی اور کامل ایمان کے ساتھ شہید کر دیے گئے. ایک اور واقعہ، ماں کی رضا یا شہادت. حضرت ابو ہریرہ کا ایمان افروز امتحان. حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی تھے جو دین کی طلب میں سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آئے اور ہمیشہ علم، حدیث اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مصروف رہے. ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں مگر میری ماں مجھے روکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہاری ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اسے راضی کیے بغیر نکلے تو کیا تو اللہ کو راضی کر دے گا؟ حضرت ابو ہریرہ کا دل بھر آیا. انہوں نے جہاد کی خواہش روک لی، ماں کی خدمت میں لگ گئے. کچھ سال بعد ماں خوش ہوئیں، اسلام قبول کیا اور خود حضرت ابو ہریرہ کو دعا دے کے رخصت کیا، جا بیٹا، اب تو اللہ کے دین کے لیے جان دے سکتا ہے. یہی تھا ابو ہریرہ کا اصل جہاد، نفس پر قابو، ماں کی رضا اور اللہ کی خوشنودی. کبھی جہاد میدان جنگ میں ہوتا ہے اور کبھی ماں کے قدموں میں، اور کبھی تلوار ہاتھ میں ہوتی ہے اور کبھی صبر دل میں. حضرت ابو ہریرہ نے دکھایا کہ ایمان کا اصل کمال حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ہے، چاہے نفس کچھ بھی کہے. حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں تلوار تھی، دل میں ایمان کا سمندر، مگر نبی کا ایک جملہ آیا، تیری ماں کے قدموں تلے ہے جنت، اور تلوار رک گئی. یہ تھا جہاد، نفس کے خلاف، خواہش کے خلاف اور رب کی رضا کے لیے. جہاد اور دہشت گردی 2 بالکل مختلف تصورات ہیں. جہاد ایک پاکیزہ اور اصولوں پر مبنی جدوجہد ہے جو اللہ کی رضا اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کی جاتی ہے، جبکہ دہشت گردی ظلم، خوف اور مفاد پرستی پر مبنی ایک مجرمانہ عمل ہے. ان دونوں کو ایک جیسا سمجھنا دین اسلام اور انسانی اقتدار دونوں کے ساتھ زیادتی ہے.
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھیں، خود بھی آگاہ ہوں اور دوسروں کو بھی اس بارے میں شعور دیں تاکہ غلط فہمیوں کا خاتمہ ہو۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید علمی، اسلامی اور شعور بیدار کرنے والی ویڈیوز ہر وقت ملتی رہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، قرطبہ کی فضائیں خاموش تھیں، صرف دور کسی مسجد کی اذان کی بات گشت باقی تھی، جیسے وقت خود بھی تھم کر سن رہا ہو۔ آسمان پہ ستارے سکون سے چمک رہے تھے، مگر ان کی چمک میں کچھ عجیب سی بے چینی تھی۔ شہر کے ایک پرانے کونے میں ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر تھا۔ اس گھر کے اندر ایک نوجوان زید بن ہاشم چراغ کے سامنے بیٹھا پرانی کتب کے ورق پلٹ رہا تھا۔ اس کی عمر زیادہ نہ تھی، مگر آنکھوں میں علم کی وہ پیاس تھی جو صدیوں کے بعد کسی ایک میں پیدا ہوتی ہے۔ زید کے دادا جو محافظین علم قبیلے کے آخری بزرگ تھے، کئی سال پہلے ایک جملہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ایک دن جب تم سو گے وقت جاگے گا۔ زید آج بھی ان الفاظ کا مطلب نہ سمجھ پایا تھا، مگر اس رات کچھ مختلف تھا۔ چراغ کی لو یکدم جھومنے لگی، زید کی پلکیں بھاری ہوئیں اور وہ کتاب پر جھک کر سو گیا۔ خواب۔ زید نے خود کو ایک ویران وادی میں پایا۔ آسمان نیلا نہیں، سنہری تھا، جیسے سورج طلوع ہونے کے لمحے کو ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا ہو۔ ایک نورانی شخصیت سفید لباس میں زید کے سامنے نمودار ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جس کے ورق روشنی سے بنے ہوئے تھے۔ زید بن ہاشم، تو وہ ہے جسے چنا گیا ہے، ایک رات، ایک کتاب اور ایک دروازہ، کیا تو تیار ہے؟ زید نے آہستہ سے پوچھا۔ کون سی کتاب؟ بزرگ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور آسمان پر لفظ ابھرنے لگے۔ الکتاب المستور، وہ کتاب جو لکھی جائے گی صرف ایک رات میں اور پھر کبھی نہیں۔ جاگتی حقیقت۔ زید کی آنکھ کھلی تو اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ سامنے میز پر ایک پرانی خالی رجسٹر رکھا تھا اور اس کے ساتھ وہی روشنائی اور قلم جو دادا کی الماری سے کبھی نہیں ہلتے تھے۔ اچانک کمرے کی دیوار پر ایک دھیمی روشنی نمودار ہوئی اور ایک سایہ دار آواز آئی، وقت جاگ چکا ہے زید بن ہاشم، اب لکھ قبل اس کے کہ سب کچھ مٹ جائے۔ زید نے قلم اٹھایا اور بغیر رکے لکھنے لگا۔ پہلا لفظ تھا باب الزمہ۔ یہ ایک غیر معمولی اور دل کو چھو لینے والی کہانی ہے، ایک ایسی کتاب کی جو صرف ایک رات میں لکھی گئی، مگر اس کی تاثیر اور اثرات صدیوں تک باقی رہے۔ کتاب المستور ایک فرضی، پراسرار یا روحانی نوعیت کی کتاب ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب عربی اردو میں ہے چھپی ہوئی کتاب یا پوشیدہ رازوں کی کتاب۔ یہ نام صوفیانہ، روحانی یا جادوئی سیاق میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف روایات یا تخیلاتی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کتاب میں صرف منتر، نقوش یا روحانی کلمات درج ہوتے ہیں جنہیں پڑھنے سے کوئی طاقت، علم یا بصیرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ ساری رات جاگتا رہا، لکھتا رہا، نہ کھایا نہ پیا، جیسے کوئی اور طاقت اس کے اندر بول رہی ہو۔
الفاظ خود بخود صفحے پہ اترتے گئے اور طلوع صبح تک کتاب مکمل ہو چکی تھی۔ یہ صرف ایک داستان نہ تھی بلکہ جذبات، خوابوں اور انسانی روح کی گہرائیوں کا سفر تھی۔ جس نے بھی یہ کتاب پڑھی وہ بدل گیا۔ اس میں الفاظ جادو جیسے تھے جو دل کو چیر کے اندر اتر جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ کتاب انسان نے نہیں کسی اور دنیا کی طاقت نے لکھوائی ہے۔ بعض نے دعویٰ کیا کہ یہ الہام تھا، بعض نے کہا یہ محض تخیل کا کمال ہے، لیکن سچ یہ ہے اس ایک رات میں لکھی گئی کتاب نے لاکھوں زندگیوں کو چھو لیا۔ وہ رات جذبات، تخیل اور ایک اندیکھی قوت کا امتزاج تھی۔ کتاب کے الفاظ اس قدر مؤثر اور جادو نگار تھے کہ لوگوں نے اسے الہامی یا غیر انسانی طاقت کا کمال قرار دیا۔ یہ کتاب ایک رات میں لکھی گئی مگر اس کا اثر نسلوں تک محسوس کیا گیا۔ اس کتاب میں ایسا کیا تھا جو اسے جادوئی بنا گیا؟ کتاب کے الفاظ عام نہیں تھے، وہ سیدھے دل میں اترتے تھے، جیسے قاری کے اندر چھپی سچائیوں کو بے نقاب کر رہے ہوں۔ یہ کتاب جذبات، تنہائی، خوابوں، ٹوٹ پھوٹ، امید اور زندگی کی اصل حقیقتوں پر مبنی تھی۔ ہر قاری کو ایسا لگا جیسے کتاب خاص اس کے لیے ہی لکھی گئی ہو۔ کتاب پڑھنے کے بعد لوگ بدلنے لگے۔ کچھ نے اپنی زندگی کے فیصلے بدل دیے، کچھ نے اپنے زخموں کا علاج پایا اور کچھ نے خود کو دوبارہ جینے کے قابل بنایا۔ یہ کتاب بچوں، جوانوں، بوڑھوں، ہر عمر کے لوگوں پر اثر انداز ہوئی۔ ہر شخص نے اس میں اپنے درد اور سکون کی جھلک دیکھی۔ کچھ قارئین نے دعویٰ کیا کہ کتاب پڑھتے وقت وہ دنیا و مافیا سے کٹ گئے، جیسے کسی اور دنیا میں چلے گئے ہوں جہاں صرف سچائی اور احساسات ہوتے ہیں۔ بعض کے مطابق کتاب المستور ایسی زبان میں لکھی گئی ہے جسے سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں، اور اس کی عبارت تبھی ظاہر ہوتی ہے جب پڑھنے والا تیار ہو۔ قرآن مجید میں کتاب مستور کا ذکر بعض مقامات پر آیا ہے، جیسے سورۃ الطور آیت نمبر 2 اور سورۃ الاسراء آیت نمبر 58۔ یہ اصطلاح قرآن کے ان پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتی ہے جو پوشیدہ محفوظ ہیں، جیسے لوح محفوظ۔ یہ تعبیر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قرآن کے معنی کی گہرائی اور اس کی مختلف سطحیں ہیں جن تک رسائی تدریجی روحانی طریقے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں صدیوں پہلے ایک نوجوان عالم زید بن ہاشم جو علم نجوم، فلسفہ اور قدیم جادو کا ماہر تھا، ایک رات خواب میں ایک نورانی شخصیت سے ملا۔ اس شخصیت نے زید کو کہا، اگر تو انسانیت کو بچانا چاہتا ہے تو جو کچھ میں تجھے دکھانے جا رہا ہوں اسے فوراً لکھ لے، صبح ہوتے ہی سب کچھ ذہن سے مٹ جائے گا۔ کتاب میں کیا تھا؟ پرانے زمانے کے جادوئی منتر جو روشنی اور اندھیرے دونوں قوتوں کو جگا سکتے تھے۔ ایسا علم جس سے ماضی یا مستقبل میں جھانکا جا سکتا تھا۔ انسانی روح اور کائنات کے درمیان رابطے کے راز جو صرف ایک پاک دل لوگ ہی سمجھ سکتے تھے۔ ایک خفیہ پیش گوئی کہ جب دنیا بے حسی، ظلم اور تباہی میں ڈوب جائے گی تب یہ کتاب ایک بار پھر کھلے گی اور منتخب فرد اسے استعمال کرے گا۔
زید بن ہاشم کوئی عام شخص نہ تھا، اس کا تعلق ایک قدیم قبیلے سے تھا جسے محافظین علم کہا جاتا تھا۔ وہ نسل در نسل دنیا کی پوشیدہ حقیقتوں کی حفاظت کرتے آئے تھے۔ زید وہ آخری فرد تھا جسے یہ راز سونپا گیا۔ یہ وقت کا دروازہ کھولنے کا علم، یہ علم الکتاب المستور کے 30 باب میں درج تھا اور اسے علم مفتاح الزمان کہا گیا۔ یہ ایسا راز تھا جو وقت کو صرف محسوس ہی نہیں بلکہ مولنے، دیکھنے، عارضی طور پر پار کرنے کی صلاحیت دیتا تھا۔ آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ علم مفتاح الزمان، وقت کا دروازہ کھولنے کا علم کیا تھا؟ یہ علم 4 حصوں پر مشتمل تھا۔ احساس زمان، پہلا قدم یہ سکھاتا تھا کہ انسان وقت کو ایک لکیر نہیں بلکہ ایک دائرہ سمجھے جہاں ماضی، حال اور مستقبل ایک ساتھ موجود ہیں، لیکن ہمیں صرف حال نظر آتا ہے۔ نقطۂ وقت، یہ ایک خاص لفظ منتر تھا جو صرف پاک نیت سے ادا کیا جاتا اور انسان کو وقت کے ایک مخصوص لمحے میں داخل ہونے دیتا۔ اس لفظ کو کتاب میں کلمات النور کہا گیا، یعنی روشنی کا کلمہ۔ آئینہ زمان، کتاب میں ایک خاص شیشے یا پانی کی سطح کا ذکر کیا گیا جس پر یہ منتر پڑھ کے انسان کسی وقت کا منظر دیکھ سکتا تھا جیسے وہ لمحہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہو۔ باب الزمان، یہ سب سے خطرناک عمل تھا۔ مخصوص ستاروں کے ملاپ اور ایک پاک دل انسان کی موجودگی میں ایک باب کھولا جا سکتا تھا جو ماضی یا مستقبل میں عارضی داخلے کی اجازت دیتا، مگر انتباہ درج تھا جو وقت میں مداخلت کرے وہ اپنی قسمت کو بدلتا نہیں، کھو دیتا ہے۔ احتیاطی نوٹ، وارننگ، کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ وقت ایک ایسا زندہ دریا ہے، اگر اس کا راستہ بدلو گے تو طوفان آئے گا۔ اس نے شیشے کے پیالے میں پانی بھرا اور جیسے ہی منتر ختم کیا پانی کی سطح پر دھند سی چھا گئی۔ اچانک ایک چمکدار دھار سی ہوا نے کمرے کو گھیر لیا، پانی کی سطح پر منظر ابھرا۔ زید کا اپنا بچپن، اس کی ماں اسے گود میں لیے لوری سنا رہی تھی۔ زید کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر وہ جانتا تھا یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس نے کتاب کا آخری ورق کھولا، وہاں ایک خفیہ علامت تھی جو اب چمک رہی تھی۔ زید نے ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی انگلی اس روشنی کو چھوئی زمین ہلنے لگی، دیوار میں ایک دراڑ پڑی اور ایک روشن دروازہ نمودار ہوا جسے روشنی کا بنا ہوا ہو۔ دروازے سے ایک عجیب سی آواز آئی، زید بن ہاشم، تمہیں اختیار ہے، قدم رکھو، لیکن یاد رکھو جو دیکھا واپس لا سکتے ہو، جو بدلا واپس نہیں جائے گا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور زید نے قدم رکھا۔ ایک سفید روشنی نے اسے گھیر لیا اور اس کے بعد وہ خود کو ایک مختلف زمانے میں پایا، ایک ایسا دور جہاں سب کچھ مختلف مگر وقتاً جیسا تھا۔ پہلی بار زید نے وقت کے راز کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کیا تھا۔ اس راز سے زید کی زندگی بدل گئی۔ وہ صرف ایک عام نوجوان نہیں رہا بلکہ ایک محافظ بن گیا تھا، وقت کا محافظ۔ زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہتا تھا کہ وقت کو روک دے، مگر یاد آیا کہ وہ مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس نے چپ چاپ اپنی ماں کی لوری سنی اور دل میں اس پیار کو محفوظ کر لیا۔ زید نے سیکھا کہ ماضی کے لمحے قیمتی ہوتے ہیں، وہ جگہ جہاں محبت، یادیں اور سبق
چھپے ہوتے ہیں۔ اس سفر نے اسے طاقت دی کہ وہ وقت کے رازوں کو عزت دے اور کبھی بھی اس کے دہارے کو توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ زید کی نئی زندگی میں خوشیاں کچھ ہی دنوں کے مہمان تھیں۔ جیسے ہی اس نے وقت کے راز کو سمجھنا شروع کیا، ایک پرانا سایہ اس کے گرد گھیرے لگانے لگا۔ وقت کے دشمن جو قوتیں جو چاہتی تھیں کہ یہ راز ہمیشہ پوشیدہ رہے۔ ایک تاریک رات زید کے کمرے میں روشنی بجھ گئی، دیواروں پر سایہ نشان نمودار ہوئے اور ایک سرد ہوا نے کمرے کو گھیر لیا۔ ایک گہری آواز آئی، تم نے ہمارے راز کو چھوا ہے زید بن ہاشم، اب تمہارا انجام قریب ہے۔ زید نے خوف کو اپنے دل سے دور کیا اور آواز کو جواب دیا، میں وقت کا محافظ ہوں، تمہاری سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ زید نے کتاب کھولی اور ایک طاقتور منتر پڑھا۔ روشنی نے زید کو گھیر لیا اور دشمن پسپائی پر مجبور ہو گئے۔ ایک رات جب آسمان پر چاند مکمل تھا، زید نے کتاب کا آخری صفحہ کھولا۔ وہاں صرف ایک جملہ لکھا تھا، اب تو خود ایک کتاب ہے زید، تیرا ہر عمل کسی اور کے کل کا راستہ بنے گا۔ وقت کا دروازہ بند ہوا مگر مکمل نہیں۔ زید نے آخری بار باب الزما کی طرف دیکھا، اس نے کتاب کو بند کیا اور دروازہ خود بخود مدھم ہوتا گیا۔ اب وہ کتاب دنیا میں کہیں چھپی ہوئی ہے، شاید کسی اور زید کے انتظار میں، کسی اور رات کے لیے، کسی اور کہانی کے لیے۔ اگر آپ کو زید بن ہاشم کی یہ جادوئی داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یاد رکھیں، ہر سبسکرائب ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ نماز دین کا ستون۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز وہ عبادت جو ہمیں رب سے جوڑتی ہے اور دین کی بنیاد ہے۔ حدیث: دین کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ یعنی نماز دین کی بنیاد ہے۔ اگر ہم نماز قائم کریں تو ہماری زندگی میں برکت، سکون اور اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آئیں نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ نماز مومن کی معراج ہے، اسے کبھی نہ چھوڑیں۔ کیا آپ جانتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نماز فرض کی ہیں، اور فرمایا جو شخص ان نمازوں کو وقت پر ادا کرے میں اس کا ضامن ہوں کہ اسے جنت میں داخل کروں، لیکن جو نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ نماز صرف عبادت نہیں، جنت کی کنجی ہے۔ آئیے آج سے نماز کی پابندی کا عہد کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ ہمارا حوصلہ ہے۔